بسم اللہ الرحمن الرحیم. شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیوں اور معزز خواتین، فقہ النکاح یعنی نکاح کے احکام اور مسائل پر مبنی یہ درس آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کون سی خوبیاں ہیں، وہ کون سی صفات ہیں جو نکاح کے لیے کسی کو پروپوزل بھیجنے سے پہلے دیکھنا چاہیے، یا کسی کو پروپوز کرنے سے پہلے وہ خوبیاں اور وہ صفات اس کے اندر ہمیں جو ہے دیکھنی چاہیے۔ اس سلسلے میں میرے بھائیوں اور بہنوں بات دونوں کے لیے ہے، یعنی لڑکا اگر کسی لڑکی کے لیے اس کو جو ہے پروپوز کر رہا ہے تو اسے بھی دیکھنا چاہیے لڑکی کے اندر یہ خوبیاں جن کا ذکر چل رہا ہے، اور لڑکی کے لیے بھی یہ بات ہے کہ وہ لڑکے کے اندر یہ خوبیاں دیکھے۔ تو کچھ خوبیاں ایسی ہو سکتی ہیں، کچھ صفات ایسی ہو سکتی ہیں کہ جو عورتوں کے ساتھ خاص ہیں، جیسے آج جو باتیں ذکر کی جائے گی اس میں کچھ ایسی چیزیں بھی آئیں گی جن کا تعلق خاص طریقے سے عورتوں سے ہے۔ تو ہمارے سامنے جو اب تک بات آ چکی ہے، جو حدیث میں جس کا ذکر تھا کہ عام طریقے سے عورت کا انتخاب شادی کے لیے جو کیا جاتا ہے، کسی لڑکی کو جو پرپوز کیا جاتا ہے تو اس کا مال دیکھ کر کے، اس کا حسن و جمال دیکھ کر کے، اور اسی طریقے سے اس کا حسب نسب دیکھ کر کے، اور اس کی دینداری دیکھ کر کے، یہ چار چیزیں، اور حدیث میں یہ چار چیزوں کا ذکر تھا۔ تو یہ چاروں چیزیں آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے قدر تفصیل سے ذکر کی جا چکی ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیان ہے کہ تزوج الودود الولود، تزوج الودود الولود۔ آج ایک خاص طریقے سے اس حدیث کے تعلق سے بات آپ کے سامنے پیش کی جائے گی انشاءاللہ۔ تو اس حدیث میں دو صفتیں، اور یہ حدیث جو مختلف جو ہے صحابہ سے مروی ہے، میں چاہوں گا کہ اس کی طرف بھی اشارہ کر دوں کہ پہلے تو یہ حدیث انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، آپ کا ارشاد یہ ہے کہ آپ جو ہے ہمیں حکم دیا کرتے تھے، کان یأمرنا بالباءۃ وینہا عن التبتل نہیا شدیدا۔ یہ عربی کے اس کے الفاظ ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیا کرتے تھے، باطن کہتے ہیں قوت جمع کو، اپنے جو ہے مردانگی کو، اپنی جو ہے شہوت کو، یہ سب چیزیں جو اس میں شامل ہوتی ہیں، جو یہ قوت ہوتی ہے انسان کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہے، تو یہ جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو باقی رکھنا،
اس کی حفاظت کرنا، اس کا جو ہے حکم دیا کرتے تھے، اور ساتھ میں اس سے منع کرتے تھے، تبتل سے منع کرتے تھے۔ یہ تبتل کیا تھا؟ الانقطاع عن الزوج عربی میں کہتے ہیں، یعنی بیوی سے کٹ کر کے رہنا۔ بیوی سے کٹ کر کے رہنا یہ جو ہے اس کی دو شکلیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آدمی شادی نہ کرے، بغیر بیوی کے رہے، یا کوئی عورت ہے تو وہ شادی نہ کرے، بغیر شوہر کے رہے، تو یہ بھی تبتل ہے۔ اور ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ شادی تو ہوئی ہے لیکن بیوی کے ساتھ نہیں رہتے، اور جو ہے بیوی کو چھوڑ کر کے رہتے ہیں، چاہے جو اسی طریقے سے بیوی اپنے شوہر کو چھوڑ کر کے رہتی ہے، اپنے میکے میں رہتی ہے، شوہر کے پاس نہیں آتی ہے، یا شوہر کے پاس رہتی بھی ہے تو شوہر کے ساتھ رہنے کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں عورت کی، اور جس طریقے سے ازدواجی تعلقات کے لیے شوہر کے بیوی کی جو ذمہ داری ہوتی ہے اس کو بھی وہ نبھاتی نہیں ہے، شوہر کا ساتھ نہیں دیتی ہے اس سلسلے میں، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز سے منع کرتے تھے۔ ہمارے دین میں رہبانیت نہیں ہے۔ ایک اور روایت میں کیا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جو ہے پیش کی صحابہ کے درمیان کہ مجھے جو شریعت دے کر کے بھیجی گئی ہے نا، یہ حنیفیت ہے، سمحہ ہے، بعثت بالحنیفیت السمحہ، یہ ایک ایسی شریعت ہے جو آسان ہے اور سب کے لیے قابل عمل ہے، اور یہ ایک بہت ہی جو ہے یعنی مکمل جو ہے ضابط حیات ہے ایک انسانی زندگی کے لیے، جو ہے تمام گوشوں پر اور تمام پہلوؤں پر مشتمل ایک شریعت ہے یہ، اور اس دین میں رہبانیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ رہبانیت کیا؟ جو عام طریقے سے کرسچینٹی میں چیز پائی جاتی رہی کہ جو ہے بغیر شادی کے، عورت بغیر شادی کی جسے نن کہا جاتا تھا، مرد بغیر شادی کے رہتا تھا، تو ایسے بھی لوگ رہتے تھے اس میں اور اسی کو دین کا حصہ سمجھتے تھے۔ اسی طرح سے ہمارے اس ملک کے اندر بھی جو بعض مذاہب پائے جاتے ہیں تو ان کے یہاں بھی یہ چیز رہی ہے، یہ تصور رہا ہے، یعنی جو یہاں کی جو بہت پرانا جو یہاں کا کلچر ہے، انڈین جو ہے کلچر ہے، اس میں سے بعض لوگوں کے یہاں شادی نہ کرنے کا معاملہ بھی رہتا تھا کہ شادی نہیں کرتے تھے۔ تو آج بھی اگر کسی کا ایسا کوئی مزاج بنتا ہے، چاہے وہ لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو، پہلے یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ اسلام اس کو منع کرتا ہے، لڑکی ہو یا لڑکا ہو، اس کی جب شادی کی عمر ہو جاتی ہے تو اس کی شادی کی فکر ہونی چاہیے اور اس کی شادی کرنی چاہیے، کوشش پوری کرنی چاہیے۔ بقیہ اگر قسمت نے ساتھ نہیں دیا، کہیں مناسب رشتہ نہیں ہو پایا اور اس کی وجہ سے، رشتہ نہ ہونے کی وجہ سے ہی صبر کے ساتھ زندگی بسر کرنی پڑ گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس صبر پر اجر دے گا، وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن شادی میں رغبت نہ رکھنا، شادی کے لیے کوشش نہ کرنا، یہ اسلام نہیں سکھاتا ہے۔ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اندر جنسی خواہش رکھی ہے، یہ جنسی خواہش جو ہے ایک انسان، نارمل انسان کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے اور یہ ہے یہ، اور اس کی تسکین کے لیے، اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے جائز طریقہ نکاح رکھا ہے، تو اس جائز طریقے کو باقی رکھنا ہے، اسی کا حکم دیا کرتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں یہ بات ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ اور آپ یہ فرماتے تھے کہ تزوج الولود ودود الولود، کہ تم شادی کرو بڑی محبت کرنے والی عورتوں سے، ودود سے، اور ولود اور بچہ جو ہے جننے والی عورتوں سے، جن عورتوں کے پاس بچہ جننے کی صلاحیت ہے ان سے جو ہے، تو ودود اور ولود سے آپ شادی کرو۔ یہ آپ جو ہے حکم بھی دیا کرتے تھے اپنے صحابہ کو، اپنی صحابیات کو جو ہے حکم دیا کرتے تھے، شادی کے تعلق سے ابھارتے تھے، اور آپ نے یہ بھی کہا، تو اس حدیث میں یہ الفاظ ہیں۔ تو دو صفت اس میں بیان کی گئی عورت کے تعلق سے، وہ کیا ہے؟ ودود اور ولود۔
یہ ودود اور ولود انشاءاللہ میں آپ کے سامنے اس کے تعلق سے، یہ 3 حدیثیں ہیں اصل میں، وہ چاہتا ہوں کہ یہ تینوں حدیثیں آپ کے سامنے پیش کر دوں پہلے، تو ہم کو حدیث سمجھنے میں اور زیادہ آسانی ہوگی۔ ایک دوسری حدیث جس کے راوی ہے عبداللہ بن عمر بن عاص، یہ جو پہلی حدیث میں نے پیش کی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے راوی مشہور صحابی خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسری روایت عبداللہ بن عمر بن عاص سے، تو پہلی روایت مسند احمد کی ہے، اور بھی دوسرے محدثین نے اس کو روایت کیا ہے، اور حسن درجے کی وہ حدیث ہے۔ ایک دوسری حدیث جو کہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انکحوا امہات الاولاد، انکحوا امہات الاولاد، نکاح کرو بچوں کی ماؤں سے، نکاح کرو۔ امہات الاولاد کا معنی کیا تھا؟ اولاد کہتے ہیں بچے کو، امہات یہ امن کی جمع ہے عربی میں، امن کہتے ہیں ماں، مدر جو ہے، تو بچوں کی ماؤں سے نکاح کرو۔ فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن میں دوسری امتوں پر تمہیں لے کر کے فخر کروں گا کہ دیکھو میری امت کتنی زیادہ ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے عبداللہ بن عمر بن عاص، مسند احمد کی حدیث ہے یہ، اور بھی دوسرے محدثین نے بھی روایت کیا ہے، لیکن مشہور کتابوں میں خاص طریقے سے مسند احمد کا نام جو ہے میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ اس حدیث کی سند میں تھوڑا کلام ہے، لیکن چونکہ اسی معنی کی دوسری احادیث بھی ہے، تو اس کی روشنی میں محدثین یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث بھی حسن لغیرہ کے گریڈ میں آ جاتی ہے، اس کے درجے کو پہنچ جاتی ہے۔ ایک اور حدیث جو ہے، جو زیادہ اہم ہے اس معنی میں، اور اس سے اس حدیث کو سمجھنے میں ہمیں اور آسانی ہوتی ہے، وہ حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس حدیث کو معقل بن یسار روایت کرتے ہیں، یہ مشہور صحابی، یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک لڑکی دیکھی نکاح کے لیے، اور انہوں نے ذکر کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ صحابہ بہت ہی فرینکلی آ کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان مسائل میں ڈسکس کرتے تھے، سوال و جواب کرتے تھے، انہیں کوئی شرماتے نہیں تھے اس طرح کے مسائل میں، جیسے آج کل ہمارے بھائی اور بہنیں بہت شرماتی ہیں، اور ہمارا ایک مزاج بن گیا کہ شاید شادی کے مسئلے میں کسی سے گفتگو کرنا یہ ہماری شرافت اور ہماری حیا کے خلاف ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ آ کر کے سوال کرتے تھے صحابہ کرام۔ معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی آ کر کے سوال کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کہا، صرف سوال ہی نہیں تھا، اصل میں ان کا مسئلہ تھا، ان کا مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے ایک لڑکی دیکھی تھی، خوبصورت لڑکی تھی، یہ وہ بیان کرتے ہیں اس کو کہ میں نے مجھے ایک خوبصورت لڑکی ملی ہے نکاح کے لیے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ لڑکی بچہ نہیں جنے گی، وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ، یہ الفاظ ہے اس میں۔ کہا کہ ایک لڑکی کا وہ شادی کرنا چاہ رہے تھے، اس لڑکی سے پیغام دینا چاہ رہے تھے اس کو، لیکن اس سے پہلے مشورے کے طور پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے تو کھلے لفظوں میں کہتے کہ بہت ہی خوبصورت لڑکی مجھے نکاح کے لیے ملی ہے، لیکن معلوم ہے کہ وہ بچہ نہیں جنے گی، وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ، یعنی وہ بچہ جننے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے، بچہ نہیں پیدا کر سکتی۔ تو آپ نے منع کر دیا ان کو، کہا کہ نہیں، شادی مت کرو ان سے۔ اور اس میں پھر تھوڑا اور ڈسکشن آگے بڑھتا ہے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں اس کے بعد یہی الفاظ کہ تزوج الودود الولود، کہ تم لوگ شادی کرو محبت کرنے والی اور بچے جننے والی عورتوں سے۔ یہ حدیث تھی، یہ حدیث جو ابھی میں نے پیش کی، یہ سنن نسائی اور سنن ابی داؤد وغیرہ کی، یعنی سنن کی یہ حدیث ہے، اور اس کی سند بھی صحیح ہے۔ تو اس طرح کی کئی احادیث ہم نے پیش کی۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس حدیث کے تعلق سے چند باتیں پہلے آپ کے سامنے ذکر کریں۔ ان حدیثوں کو لے کر کے بعض لوگوں نے بڑا واویلا مچایا ہے، بڑا شور شرابہ کیا ہے
اسلام کے اوپر جو ہے بعض لوگوں نے اعتراضات کیے، تو بعض لوگوں نے حدیث کا انکار کیا، اس کی صحت کا انکار کیا کہ نہیں یہ حدیث صحیح نہیں ہو سکتی، اور چاہے اس کی سند جو بھی ہو، لیکن اس حدیث کی صحت سے بعض لوگوں نے انکار کیا۔ یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں، اور ایسے بھی لوگ ہو سکتے ہیں آج کے دور میں کہ آپ میں سے بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی کسی کے ذہن میں ایسا خیال آنے لگے کہ یہ جو کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بڑی محبت کرنے والی اور بڑی جو ہے اور بچے جننے والی عورتوں سے شادی کرو، یہ جو آپ نے کہا تو ہم کو کیسے معلوم ہوگا کہ یہ محبت کرنے والی عورت یا بچہ جننے والی عورت ہے؟ یہ تو ہم جو ہے اس کے ساتھ رہیں گے تب نہ پتا چلے گا، یہ شادی سے پہلے کیسے پتا چلے گا؟ یہی سوال ہے، یہی جو ہے اس حدیث کے تعلق سے لوگوں کا جو ہے کلام ہے۔ پہلی جو ہے سوچ یہی ہے کہ یہ چیز تو پہلے نہیں معلوم ہو سکتی، تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ کیا ہم یہ کہیں کہ جو ہے لیو ان ریلیشن شپ جو آج کل کہا جاتا ہے شادی سے پہلے، تو پہلے ساتھ میں رہیں گے، اس کے بعد جو ہے طے کریں گے کہ ہمیں نکاح کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، ہماری آپس میں جمے گی یا نہیں جمے گی، اور یہ عورت محبت کرنے والی ہے یا نہیں ہے، یہ شوہر جو ہے محبت کرنے والا ہے یا نہیں، یہ مرد محبت کرنے والا ہے یا نہیں، تو یہ سب چیزیں کیسے معلوم ہوگی شادی سے پہلے؟ یہ تو شادی کے بعد ہی نہ معلوم ہوتی ہے چیزیں، تو ساتھ میں رہیں گے تب نہ معلوم ہوگی یہ چیزیں۔ تو یہ اصل جو ہے بنیادی بات ہے، وہ سینٹرل پوائنٹ ہے جو عام طریقے سے لوگوں نے ان حدیثوں کے بارے میں سوچا تو حدیث کا ہی انکار کر دیا، صحت کا ہی انکار کر دیا۔ ایک صاحب نے یہ بھی لکھا ہے ان حدیثوں کے تعلق سے، یہ سب مسائل جاننا بہت ضروری ہے، اس لیے ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ جب ہم یہ چیزیں جو ہے پیش کر رہے ہیں، یہ چیزیں دیکھنی چاہیے، تو کیا مطلب ہے اس کا دیکھنے کا، کیسے جو ہے ہمیں ان چیزوں کا پتہ لگے گا، تو یہ سب ہے جو ہے اس کی اہمیت کیا ہے، تو اس کے لیے پہلے حدیث کے تعلق سے بہت کلیئر جو ہے آپ کی سوچ ہو جانی چاہیے، بہت ہی کلیئر جو ہے ہر چیز ہو جانی چاہیے۔ ایک صاحب نے یہ بھی لکھا کہ ان حدیثوں کی صحت پر مجھے شبہ ہے۔ کیوں شبہ ہے؟ کہتے ہیں چاہے سند کے لحاظ سے حدیث یہ سب صحیح ہو، لیکن درایت کے لحاظ سے، عقل کے لحاظ سے جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ حدیثیں صحیح نہیں ہو سکتی، کیونکہ پہلی بات تو یہ کہ نکاح سے پہلے یہ چیزیں معلوم کیسے ہوں، یہ تو معلوم نہیں ہو سکتی، اس لیے یہ حکم جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ہی نہیں سکتے۔ کہا دوسری وجہ یہ ہے کہ جب ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے تعلق سے ہم جانتے ہیں اور اس کا ہم جائزہ لیتے ہیں، تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ آپ کی بیویاں تو بچے جننے والی نہیں تھی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تو باکرہ تھی، پہلے سے ان کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی، وہی ایک تنہا باکرہ تھی، ان سے آپ نے شادی کیا اور ان کی تو کوئی اولاد، اور آپ کی جتنی بھی بیویاں ہیں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو چھوڑ کر کے جو پہلی بیوی تھی، ان کے علاوہ تو کسی بھی بیوی سے آپ کی کوئی اولاد نہیں۔ وہ ایک ماریہ قبطیہ ہیں جو کہ جن سے جو ہے ابراہیم پیدا ہوئے تھے، لیکن آپ کی جو بیویاں تھیں ان سے تو کوئی اولاد نہیں سوائے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے، بلکہ بعض جو ہے بیویاں ان کی پہلے شوہروں سے اولاد رہی ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی پہلی جو ہے اولاد رہی ہے۔ سلمہ خود جو ان کو کہا جاتا ہے ام سلمہ، تو سلمہ ان کے بیٹے کا ہی نام ہے۔ ان کی ایک بیٹی بھی تھی زینب، ان کے ایک اور بیٹے تھے وہ عمر بن ابی سلمہ جو ہے۔ تو یہ سب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی جو ہے جب شادی ہو گئی تھی تو وہ لے کر کے آئی تھی اپنے بچوں کو، تو آپ کے یہاں ہی پرورش ہوئی تھی ان بچوں کی، چھوٹے بچے تھے یہ بالکل عمر بن ابی سلمہ اس وقت۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لیکن آپ کے یہاں پھر کوئی اولاد نہیں سے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ دیکھ کر کے شادی نہیں کیا، اس کا مطلب کہ کیونکہ آپ کی تو بیویوں کی اولاد نہیں ہے سوائے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ یہ ہے جو ایک سوال چبھتا ہوا جو لوگ پیش کرتے ہیں،
ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے بھی کبھی کوئی آدمی اس طرح کی بات پیش کرے تو آپ کو پہلے سے علم ہونا چاہیے۔ یہ حدیثیں جو ہم نے پیش کی ہیں سند کے لحاظ سے بھی صحیح ہے، اور حدیث کا مطلب کیا ہے ہم جان جائیں گے، تب جو ہے ہمیں یہ پریشانی بھی نہیں رہے گی جو عام طریقے سے لوگ ڈاؤٹ جو کریٹ کرتے ہیں ان حدیثوں کو لے کر کے کہ معلوم کیسے ہوگا شادی سے پہلے، تو وہ چیز بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گی۔ جہاں تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے اولاد کی بات ہے، تو یہ ایک پوائنٹ اور ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ یہ جو ان عورتوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ عورتیں جب ان کے بچے ہو جاتے ہیں، ہماری بہت ساری بہنیں بھی سن رہی ہوگی، یہ ایک حقیقت ہے، میں آپ کو یہ بات پیش کر رہا ہوں کہ جب بچے ہو جاتے ہیں تو مائیں اپنے بچوں کے ساتھ اتنی اٹیچ ہوتی ہیں، یعنی یہ فطرت نے رکھا ہے، فطرت میں ہے ان کے، اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے ان کے اندر یہ چیز جو ہے کہ اتنی اٹیچ ہوتی ہیں اپنے بچوں کے ساتھ کہ پھر ان کو دنیا کی اور دوسری چیزوں اور دوسری جو ہے ذمہ داریوں سے تھوڑا جو ہے ان کا سلسلہ کٹ جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے، یہ عورتوں کا معاملہ ہوتا ہے۔ یہ بہت زیادہ گھر کے کاموں اور اپنے بچوں کی تربیت کو لے کر کے عورتیں اتنی فکر مند ہوتی ہیں اور اتنا اٹیچ ہوتی ہیں اپنے بچوں کے ساتھ کہ جو ہے گھر کے باہر کی ذمہ داریاں بچوں کے ہوتے ہوئے، اولاد کے ہوتے ہوئے ان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ لکھنے پڑھنے کے جو کام ہوتے ہیں، ذہنی جو کام ہوتے ہیں، وہ بھی جو ہے بہت زیادہ، چونکہ وہ توجہ دینی پڑتی ہے نا، اس میں بہت زیادہ جو ہے اس کا اہتمام کرنا پڑتا ہے، تو یہ اپنا اپنا جو ہے 100% ادھر نہیں دے پاتی ہے بچے ہو جانے کے بعد، تو اس لیے ان کے لیے وہ ذہن میں چیزیں بھی نہیں رہ جاتی کیونکہ ان کا بہت سارا وقت اور ان کی بہت ساری توجہ اپنے بچوں کی طرف ہوتی ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے اندر چیز رکھی ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو آپ کی شادیاں ہیں، جن بیویوں سے آپ کی شادیاں ہوئی ہیں، پہلی بیوی کو آپ چھوڑ دیجئے، اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن سے اولاد بھی ہوئی، اور یہ نبوت سے پہلے کی شادی تھی، اور یہ ساری چیزیں رہی ہیں۔ اس وقت ابھی دعوتی کام اور دین کا کام بہت آگے نہیں بڑھا تھا، لیکن جب آپ مدینہ ہجرت کر کے آ گئے تھے تو دین کا کام بہت آگے بڑھا، دعوت و تبلیغ کا کام بہت آگے بڑھا، تو جہاں ضرورت تھی آپ کو اپنے ساتھیوں کی، اور آپ کو ویسے ساتھی ملے جنہوں نے آپ کا علم امت تک پہنچایا، ایسے جو ہے دعات کی، ایسے مبلغین کی، ایسے کالرس کی ضرورت تھی، اور صحابہ کرام سے ان ضرورت پوری ہوئی، انہوں نے اس کو اچھی طرح سے انجام دیا۔ عورتوں میں کام کرنے کے لیے عورتوں کی بھی تو ضرورت تھی اس فیلڈ میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 سے زیادہ شادیاں کرنے کی اجازت دی۔ اب تو بہت سارے سوالات کیے جاتے ہیں اس کو بھی لے کر کے، تو چونکہ اب نکاح کے مسائل چل رہے ہیں تو اس میں آپ کے سامنے یہ چیز بھی میرے بھائیوں کلیئر کر دی جائے تو اچھا ہے کہ یاد رکھیے نبوت سے پہلے آپ نے صرف ایک نکاح کیا تھا جو آپ کی جوانی کے دن تھے، اور تقریباً اپنی 25 سالہ ازدواجی زندگی، میرج لائف آپ نے 25 ایئرس اسی ایک عورت کے ساتھ گزاری ہے جو کسی بھی شخص کی اصل میرج لائف ہوتی ہے۔ 25 ایئرس میں آپ کی شادی ہوئی، اور 50 ایئرس تک جو ہے آپ کے ساتھ آپ کی یہی بیوی رہی مکے میں، اور جب ان کا انتقال ہو گیا تو آپ نے دوسرا نکاح کیا تھا۔ اب یہاں سے جو آپ کے نکاح ہوئے ہیں، یہ اس میں خالص اسلامی ضرورت زیادہ رہی ہے، دعوت و تبلیغ کی ضرورت زیادہ رہی ہے، یہی اس کا ہی خیال کیا گیا ہے، یاد رکھیے گا۔
اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی اس کے بعد عورتوں سے شادی کی، کسی سے اولاد نہیں، کیونکہ یہ صرف بیویاں نہیں تھیں بلکہ یہ وہ یونیورسٹیاں تھیں۔ کیسی یونیورسٹی ہے؟ یہ وہ یونیورسٹیاں تھیں جو ونلی فار لیڈیز، یہ وہ یونیورسٹیاں تھیں جو عورتوں کے لیے، عورتوں میں دین کے احکام جو ہے بیان کرنے کے لیے، یہی بیویاں تھیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی زندگی کو لوگوں کے سامنے پیش کر سکے اور عورتوں کے سامنے دین کے مسائل کو اچھی طرح پیش کر سکے۔ اور اس میں خاص طریقے سے آپ کو ایک نوجوان لڑکی کی بھی ضرورت تھی، کیونکہ سیکھنے کی عمر ہوتی ہے۔ آدمی تو کسی بھی عمر میں سیکھ سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جو بہت جلدی پک اپ کرتے ہیں کسی چیز، تو ایک انتہائی ذہین اور کم عمر خاتون کی آپ کو ضرورت بھی تھی، جو ضرورت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شکل میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ چیز کی گئی۔ یاد رکھیے گا، آپ کا نکاح اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی شہوت کی بنیاد پر نہیں تھا، یہ تو خالص اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے سمجھ لیجئے کہ حکم تھا کہ آپ کو ان سے نکاح کرنا ہے، کہ دین کو اس کی ضرورت تھی، اسلام کو اس کی ضرورت تھی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ خواب میں دکھایا گیا تھا اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ نے جو ہے وہ کپڑے میں لپٹی ہوئی تھی، جب ہٹا کر کے دیکھا تو وہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، اور آپ سے یہ کہا گیا کہ یہ آپ کی بیوی ہے۔ یعنی پہلے ہی انبیاء کے خواب تو سچے ہوتے ہیں، یہ نکاح سے پہلے کی بات ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے ہی خواب کی شکل میں یہ حکم آ چکا تھا کہ آپ کو جو ہے ان سے نکاح کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو، چونکہ یہ چھوٹی تھی تو ان کو ڈائریکٹ پیغام نہیں بھیجا جا سکتا تھا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے، جو ان کے باپ تھے، ان کو پیغام بھیجا تھا نکاح کے۔ ایسی خاتون کی ضرورت کیوں تھی؟ ابھی آپ کو ذہن میں یہ کیوں ضرورت تھی؟ جو آپ کی وفات کے بعد لمبی زندگی گزارے، آپ کی عمر سے بہت کم عمر کی رہے گی، تبھی جا کر کے وہ لمبی زندگی گزارے گی آپ کی وفات کے بعد۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تقریباً 47 ایئرز آپ کی وفات کے بعد گزارے ہیں، یعنی سمجھ لیجئے کہ ایک جو ہے آدھی صدی جو ہے تقریباً گزارے ہیں۔ کیوں یہ لمبی مدت؟ کیونکہ وہ حدیثیں جو آپ نے سنی ہے، وہ حدیثیں، وہ جو ہے زندگی جو آپ نے گزاری ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور جو حدیثیں ان سے سنی ہے، اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہے، پیش کرنا ہے، اس کی شرح کرنی ہے، اسے ایکسپلین کرنا ہے، سب بتانا ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ یہ ایسی خاتون کی ضرورت تھی۔ اگر اولاد والی خاتون رہے تو پھر تو وہ اولاد میں مشغول ہو جائے گی، کوئی اولاد نہیں، ان کو کوئی چیز نہیں، تو ایسی عورتیں فارغ ہوتی ہیں میرے بھائیوں اور بہنوں، اور یہ اس کام میں لگ جاتی ہے۔ ایسی عورتوں کی امت کو ضرورت تھی، اور آپ کی بیویوں سے بہتر کوئی یہ کام انجام نہیں دے سکتا۔ اور یقینی طور پر اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کام کو اتنا اچھے طریقے سے انجام دیا کہ صرف 7 صحابہ ہیں، کتنے؟ 7 صحابہ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 1000 سے زیادہ حدیثیں روایت کرتے ہیں، ان میں سے خواتین میں صرف ایک ہی ہے، وہ اما عائشہ رضی اللہ۔ کیوں؟ یہی ضرورت تھی امت کو، اور اس وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے نکاح۔ اور بھی جو بیویاں تھیں، یہ سب کی سب کیا تھی؟ یہ یونیورسٹیاں تھیں اس زمانے میں عورتوں کے لیے، جہاں سے عورتیں علم دین حاصل کرتی تھیں، دین کا علم حاصل کرتی تھیں۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو جانتی تھیں، وہ اپنے جو ہے عورتوں کو جا کر کے سکھایا کرتی تھی، عورتیں آ کر کے ان سے سیکھتی تھیں۔
اور سب سے زیادہ نمایاں نام اس میں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا، جو بہت ہی انٹیلیجنٹ تھی، یعنی بہت ہی ذہین تھی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بہت ہی سمجھدار بھی تھی، سمجھ تھی ان کو جو ہے، اور نوجوان ہونے کی وجہ سے ہی جو ایکٹیونیس جو ہوتا ہے، جو انسانی زندگی کا ایک حصہ ہے کہ اس عمر میں انسان زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے ایکٹیونیس بھی ان کے اندر، اور بہت کام انہوں نے اس سلسلے میں کیا۔ تو یہ باتیں آ گئی آپ کے سامنے صرف اس وجہ سے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے یہ سوال ان حدیثوں پر اٹھایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت، اس کی مصلحت، وہ جس کو اولاد دینا چاہے گا دے گا، نہیں دینا چاہے گا نہیں دے گا۔ شادی کے بعد اگر کسی کے یہاں اولاد نہیں ہوئی تو اس کو جو ہے بنیاد بنا کر کے، اس کو مدعا بنا کر کے یہ کہا جائے کہ یہ آدمی جو ہے اس حدیث پر عمل نہیں کیا اور ایسی لڑکی کا انتخاب نہیں کیا جو بہت بچے جننے والی ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا یہ خلاف کیا، یہ غلط سوچ ہے، یہ مینٹالٹی غلط ہے۔ یہ اس حدیث کا مطلب نہیں ہے میرے بھائی، یہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ تزوج الودود الودود۔ ہم چاہیں گے کہ آپ کے سامنے پہلے اس کو واضح کریں، تو پھر یہ ساری چیزیں ختم ہو جائے گی جو لوگ پیش کرتے ہیں۔ اصل میں یہ چیزیں، یہ سوالات کیوں آ رہے ہیں کہ ہمارے ذہنوں میں پہلے سے یہ بات بیٹھی ہوئی ہے نا کہ نکاح تو صرف انہی سے کیا جاتا ہے جن کی پہلے شادی نہ ہوئی ہو۔ جس لڑکی کی ابھی شادی ہوئی نہیں ہے تو اسی سے نکاح کرنا ہے، یہی تو ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ ہم جو ہے انڈین کلچر کے لحاظ سے یہی سمجھتے ہیں، اسلام تھوڑی نہیں ہے۔ اسلام تو یہ ہے کہ وہ لڑکیاں جن کو اگر طلاق ہو چکی ہو، یا جو خلا لے چکی ہیں، یا جو بیوہ ہو چکی ہے، جن کے شوہروں کا انتقال ہو چکا ہے، ان سے بھی نکاح کے لیے پیغام ہونا، یہ اسلامی طریقہ تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ہوتا یہی تھا نا کہ کوئی بھی عورت اگر اس کو طلاق ہو گئی، خلا ہو گیا، یا یہ کہ جو ہے شوہر کا انتقال ہوا، عدت گزرتے ہی فوراً جو ہے نکاح کے لیے پیغام آ جاتا تھا، کوئی باقی رہتے تھے۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو جیسے ہی عدت ختم ہوئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ بھی ایسے ہی تھا، یہ بھی کوئی کنواری نہیں تھی، جتنی بھی بیویاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑ کوئی بھی کنواری نہیں تھی۔ تو یہ صرف آپ کا نہیں، صحابہ کرام بھی ایسے ہی کرتے تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو ان کی بیوی جو بیوہ ہوئی، علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسے ہی عدت گزری نکاح کا پیغام بھیجا، اور نکاح کا پیغام بھیجا تو جو ہے ان سے نکاح کیا، فوراً شادی کر لی۔ اور بھی چھوٹا سا بچہ تھا ان کا، محمد جو ہے، محمد بن ابی بکر، وہ چھوٹے بچے کو لے کر کے آئی اپنے سسرال، اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما ان کی جو ہے پرورش ہوئی ہے۔ یہ اسلامی مزاج تھا۔ تو ہم نے تو آج یہ سمجھ لیا ہے کہ بس جو ہے لڑکی کا انتخاب کرنا ہے تو صرف کیا ہے، وہ تو جو ہے ایسی لڑکی کا ہی کرنا ہے جو باکرہ ہے، جس کی کبھی شادی ہی نہیں ہوئی، اور لڑکے کا انتخاب کرنا ہے تو ایسا ہی لڑکا ملنا چاہیے۔ ہم نے تو صرف یہ ذہن میں، اسلامی جو ہے یہ ذہن میں، تو لڑکیاں جو جن لڑکیوں کا انتخاب ہوتا تھا، جو یہ بات کہی گئی حدیث میں کہ بچے جننے والی، ہم کو پہلے سے کیسے پتا ہوگا کہ یہ عورت جو ہے زیادہ بچے جننے والی ہے؟ ہم کو کیسے پتا ہوگا؟ یہ جو سوالات کر رہے ہیں نا، اس بنیاد پر کر رہے ہیں کہ ابھی تو شادی ہوئی نہیں ہے، تو پتا کیسے چلے گا؟ تو ہمارے بعض جو ہے حدیث کی شرح لکھنے والوں نے بھی یہ سمجھا کہ ہاں واقعی یہ سوال تو آتا ہے، تو انہوں نے اس کا جواب کیا دیا کہ نہیں، اس کے گھر کی جو دوسری عورتیں ہیں، اس کی بہنوں کی اگر شادی ہو چکی ہو، پھوپھیوں کی شادی ہو چکی ہو، اس کی ماں کو دیکھا جائے، اس کی خالہ کو دیکھا جائے، جو اس کے گھر کی خاندان کی جو عورتیں ہیں، اگر وہ جو ہے زیادہ بچے جو ہے والی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لڑکی بھی ویسے ہی
होगी। इस तरह से ये मतलब है जो है, जब इंतखाब करे तो इसको देख ले कि उसकी माँ के कितने बच्चे हैं, खाला के कितने बच्चे हैं, फलां के कितने बच्चे हैं। ये हमारे पास अहले इल्म ने बात लिखी, उसका जवाब देते हुए। लेकिन सवाल ये है कि क्या इसकी जरूरत है? अभी जो मैंने माकिल बिन यसार रदी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस पेश की, उससे तो मामला बिल्कुल क्लियर है, दूध का दूध पानी का पानी, कोई किसी तरह का डाउट नहीं। वो क्या है? माकिल बिन यसार रदी अल्लाह ताला अन्हु खुद आकर के कहते हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि एक लड़की हमने देखी है जो खूबसूरत है, हम निकाह करना चाहते हैं लेकिन वो बच्चा नहीं जने। ये तो निकाह से पहले कैसे मालूम हो? मालूम हो जाता है। इससे मुराद ये नहीं है हरगिज कि माओं को देखा जाए, खालाओं को देखा जाए और जो है फूफियों को देखा जाए, ये सब नहीं। ये सब, बहन को बहुत ज्यादा बच्चे हो तो कोई जरूरी नहीं है कि ये लड़की भी जो है बच्चे जनने वाले, कोई जरूरी थोड़ी ना है। माँ के बच्चे हैं बहुत ज्यादा तो ये लड़की भी ज्यादा बचे, कोई जरूरी थोड़ी ना है। ये जो उनको पहले से कैसे पता लगा? भाई, उस जमाने में शादीशुदा लड़कियों की शादियां तो होती थी ना। ये तो हमारा जहन है ना कि हम सिर्फ जो है बाकिरा तलाश करते हैं, ऐसी लड़कियां तलाश करते हैं जिनकी शादी ही नहीं हुई। उस जमाने में तो ऐसा मामला नहीं था ना। तो जिस लड़की की पहले शादी हो चुकी है तो पता ही रहेगा कि उसके बच्चे भी हैं, ज्यादा बच्चे जन्ने वाली है, और पता ही रहेगा कि ये बच्चा जो है नहीं होगा इसको, पहले शौहर से भी इसको औलाद नहीं हुई। तो पहले से इनको पता है कि वो बच्चा नहीं जनेगी, यानी बच्चा जनने की सलाहियत नहीं है, उसी को तो बांझ कहा जाता है। पता चल जाता है ना, ये शादी के बाद जो है पता चल जाता है ये। तो अब इसका मतलब यह है कि पहले से उसकी शादी हो चुकी थी। अब उसको चाहे तलाक हुई हो, खुला हो या बेवा हो, जो भी शक्ल है उसकी, लेकिन ये जो है कोई बाकिरा नहीं है, इससे अंदाजा हो रहा है बिल्कुल। एक तो ये हो गई बात, तो इसलिए हदीस पर कोई सवाल नहीं उठता है। इसीलिए मुहद्दिसीन के यहाँ ये कहते हैं, मुहद्दिसीन के यहाँ ये बात जिक्र करते हैं कि हदीस का सबब उरूद भी होता है। सबब उरूद का मतलब क्या होता है कि ये जो है किस बैकग्राउंड में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही है, उस बैकग्राउंड को भी ज़हन में रखना चाहिए। तो किस बैकग्राउंड में आपने बात कही? जब उस सहाबी ने आकर के ये बात कही कि मैंने लड़की देखी है और लड़की जो है अच्छी है, खूबसूरत है, लेकिन बच्चा नहीं जने, पहले से मालूम। तो आपने उस मौके पर यह बात उनसे कही थी, बात तो क्लियर हो गई। ये सवाल ही अब कहाँ उठता है कि जो है पहले से कैसे मालूम। आज के दौर में तो खैर जो है ऐसी मशीनें भी हैं और ऐसे जो है मेडिकल साइंस ने जो है इतनी तरक्की कर ली है कि मालूम हो सकता है कि औरत जो है बच्चा जनने के लायक है या नहीं, मर्द जो है बच्चा जनने के लायक है या नहीं है। तो इसके किसके अंदर क्या कमी है, जो है क्या चीजें हैं, वो तो आजकल पता चल जाता है। तो हदीस का मतलब हरगिज ये नहीं कि कोई अब ये कहे कि नहीं, अब शादी से पहले जो है हर लड़की या हर लड़के का पहले जो है टेस्ट हो, एग्जामिन जो है किया जाए जाकर के डॉक्टर मेडिकल साइंस के लिहाज से, और अगर वो वाकई जो है ज्यादा बच्चा जनने वाली है या बच्चा जनने की सलाहियत है तभी तो उससे निकाह होगा, नहीं तो निकाह नहीं होगा। ऐसे ही मर्द का भी टेस्ट किया जाए, औरतों का भी टेस्ट किया जाए, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। अहले इल्म ने इससे मना किया, याद रखिएगा। कोई भी शख्स ये ना कहे कभी भी कि मैं निकाह से पहले टेस्ट करवाना चाहता हूं, बिल्कुल जायज नहीं। कोई लड़की भी जो है इस तरह का कोई मुतालबा नहीं करे। ये हदीस है जो पेश कर रहे हैं हम, इसकी रोशनी में कहीं कल को कोई आदमी ये बात समझ करके नहीं, आजकल तो ये मालूम हो सकता है तो चलो हम पहले टेस्ट कराएंगे उसके बाद निकाह करेंगे, हर किसी पहले से शादी हुई थी अब तक बच्चे नहीं है तो इसी की वजह से ये मसला है कि शायद इस औरत को बच्चे नहीं, या बाज औरतों के बारे में मालूम हो जाता है, औरतों को भी इल्म हो जाता है कि इनके अंदर बच्चा जन्ने की सलाहियत नहीं है, और वो चीज मशहूर हो गई लोगों में।
یہ ہوتا ہے جیسے کسی عورت کو کہ جو ہے ابھی جب جوان ہوئی ہے، بالغ ہوئی ہے، تو اس کو جو ہے جو ماہواری آتا ہے، ماہواری جو کیا کہتے ہیں اس کو جو ہے MC بھی کہتے ہیں، منتھلی کورس جو ہے، یہ جو آتا رہتا ہے مہینے مہینے، جسے ہم حیض کہتے ہیں عربی میں، اگر یہ خون نہیں آتا ہے تو کچھ نہ کچھ یہ پیدائش سے جڑی ہوئی چیز ہے یہ اصل میں، تو وہاں تھوڑا مسئلہ رہتا ہے، اور عام طریقے سے وہ عورتیں جو ہے بچے جننے کی صلاحیت نہیں رکھتی، اور اس حدیث کا مطلب یہ بھی نہیں ہے، یاد رکھیے گا یہ بھی، ورنہ ہو سکتا ہے کہ بعض بھائی اور بہن اس سے غلط جو ہے مطلب سمجھ جائے، مطلب اس کا یہ بھی نہیں ہے کہ اگر کسی لڑکی کے اندر بچہ جننے کی صلاحیت نہیں ہے، ہم کو پہلے سے پتا ہے، لوگوں کو پتا ہے، معاشرے میں بات عام ہو چکی ہے کہ یہ بچہ نہیں جن سکتی، یہ بانجھ ہے عورت، تو اس سے نکاح نہیں کیا جائے گا، ایسا مسئلہ نہیں ہے، اس عورت سے بھی نکاح کرنا جائز ہے، اس کو بھی شادی کا پیغام دیا جا سکتا ہے، اسی کے لحاظ سے جو ہے بعض لوگوں کی جو ضروریات ہوتی ہے، جس انداز کی میں نے شاید شروع میں آپ کو بتایا، نکاح کا جو حکم ہے، اس موقع پر کچھ چیزیں میں نے اس طرح کی آپ کے سامنے ڈسکس کی تھیں، جو ہے بتائی تھیں آپ کو، جو ہے تو شاید آپ کے ذہن میں وہ باتیں ہوں گی، یہ بات یاد رکھیے، یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے نکاح نہیں کرنا، نہیں، یہ مطلب نہیں، ورنہ کیا یہ عورتیں بغیر نکاح کے رہیں گی؟ جس آدمی کے اندر بچہ جو ہے پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں، تو کیا وہ بغیر بیوی کے رہے گا؟ اس کا نکاح ہی نہیں ہوگا؟ ایسا نہیں ہے، زکریا علیہ السلام کی بیوی بانجھ تھی، یاد رکھیے گا، نبی ہے وہ، بعد میں اسی سے ان کی اولاد بھی ہوئی، اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت پیدا کر دی، اور اسی سے ان کی اولاد۔ میں اس لیے بھی یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں، بہت کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں، جتنے بھی ہمارے بھائی بہن سن رہے ہیں اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ اگر شادی کے بعد بھی ہمارا ماحول ایسا ہو گیا ہے انڈین کلچر کی وجہ سے، یہ اسلامک کلچر نہیں، یہ انڈین کلچر بہت پرانا کلچر ہے، ہماری جو ہے سماج کا جو ہے انڈین جو ہے کلچر ہے یہ، کہ شادی کے بعد اگر چند سال تک بچہ نہ ہو تو باتیں کرنا لوگ شروع کر دیتے ہیں، تو ابھی بھی بہت سارے گھروں میں ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں، لڑکی کو خاص طریقے سے اس کو لے کر کے بہت زیادہ ٹارچر کیا جاتا ہے، بچہ پیدا ہونا نہ ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، لڑکی کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر بچہ 2 سال 3 سال نہیں ہوا تو لڑکی کے اندر کوئی عیب بھی ہو، یا اس کے جو ہے پیچھے جو ہے بھاگے، اس کو چھوڑنے کے بارے میں سوچے، دوسرے نکاح نہیں، اس کی وجہ سے کسی لڑکی کو طلاق دینا یا اس کو چھوڑنے کے بارے میں سوچنا یہ بھی غلط ہے، بچہ ہونا، بچہ پیدا جو ہے ہونا، بچہ دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، بلکہ آپ خود جو ہے اس لڑکی کا کے بارے میں تصور کیجئے، ہر لڑکی تو یہ چاہتی ہے کہ شادی کے بعد وہ ماں بنے، لڑکی کا یہی ہے کہ وہ مکمل عورت اسی وقت اپنے آپ کو تصور کرتی ہے جب وہ ماں بن جاتی ہے، یہ تو ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے، اس کی کیا خواہش نہیں ہے، اس کا دل اندر سے کتنا محسوس جو ہے محسوس کر، وہ کتنا جو ہے اپنے آپ میں خود اندر سے پہلے ہی ٹوٹی ہوئی ہوگی، تڑپ رہی ہوگی، بچے کو لے کر کے پریشان ہوگی، اور اوپر سے یہ تانے جو ہے، اوپر سے یہ ٹارچر جو اسے کیا جاتا ہے، تو کتنا جو ہے کتنی دکھ بھری بات ہے میرے بھائی، بالکل غلط چیز ہے، کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس میں عورت کا کوئی قصور نہیں ہوتا، اس کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا میرے بھائی، مرد کا بھی معاملہ اگر ایسا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ جراثیم نہیں ہے بچے پیدا کرنے کے تعلق سے، تو اس کا اپنا کیا قصور ہے میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا ہے نا، ہم اس کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں تو گویا کہ پیدا کرنے والے پر انگلی اٹھاتے ہیں، غلط چیز ہے، بلکہ ایسے موقع پر تو
ہم کو اور زیادہ اس کا ساتھ دینا چاہیے کہ جو بہت زیادہ جو ہے مینٹلی ڈسٹرب ہو جاتی ہے عورت یا مرد ایسے معاملات پہ، تو ہمیں تو اس کو تسلی کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں آگے بڑھ کر کے اور اسے تسلی دینا چاہیے کہ اس کو زیادہ وہ لے کر کے زیادہ سیریس نہ ہو، زیادہ پریشان نہ ہو، ورنہ اس کی زندگی اجیرت بن جاتی ہے۔ تو یہ بات ہے، نوٹ کرنے کی بات ہے، اس کو آپ ذہن میں رکھیے گا جب ہم یہ حدیث جو ہے پیش کر رہے ہیں آپ کے سامنے، اس کی شرح کر رہے ہیں، تو حدیث کا مطلب کیا ہے؟ حدیث کا مطلب میرے بھائیوں یہی ہے کہ شادی کرتے ہیں تو شادی کا ایک مقصد ہے نسل آگے بڑھ، بچے پیدا ہو، وہ بھی بہت سارے مقاصد جو نکاح کے نا ان میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے، اور اس کے لیے زیادہ جو ہے بچے پیدا ہو، زیادہ بچے جننے والی عورت ہو، اس کے بعد اس کا جو ہے انتخاب کرنے کی بات کہی گئی۔ اگر پہلے سے معلوم ہے کہ عورت کو اولاد نہیں ہوگی تو کسی دوسری لڑکی کا انتخاب کر لے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس لڑکی سے اب کوئی بھی نکاح نہیں کرے گا، نہیں، ایسے بھی کچھ لوگ ہوں گے جن کے پاس پہلے سے اولاد ہے، کوئی اس طرح کی بات ہے ان کے یہاں، اور ان کو بیوی کا انتقال ہو گیا، ابھی جو ہے بچے ہیں، ان کو پالنا ہے، مختلف جو ہے مصلحت ہو سکتی ہے، تو وہ ایسی عورتوں سے بھی نکاح کر سکتے، جن کو فی الحال بچے کی نہیں بلکہ بچوں کے لیے ماں کی ضرورت ہے۔ اور بعض لوگوں کو یہی بہتر لگتا ہے کہ اگر جو ہے کوئی ایسی عورت جو ہے رہے، جو عورت جو ہے بچے کو پالنے والی ہو اور اس کے اپنے بچے نہ ہو، تو عورت جو ہے زیادہ جو ہے بچوں کی اچھی طرح سے دیکھ بھال کرتی ہے، ورنہ پھر اپنے بچے جب ہو جاتے ہیں تو محبت ایسی بڑھ جاتی ہے کہ دوسری عورت کے بچوں کے ساتھ وہ عورت انصاف نہیں کر پاتی ہے۔ سوتیلی ماؤں کا جو معاملہ ہے وہ آپ سب جانتے ہیں، میں اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ تو یہ مطلب نہیں کہ اس سے اب کوئی نکاح ہی نہیں کرے گا، یہ بھی ذہن میں رہے، ہوگا کچھ لوگ جو ہے ویسے ہوں گے جو ان سے نکاح کرنا جو ہے، اور جن کی مصلحت ہوگی اس کے لحاظ سے وہ لوگ ان سے نکاح بھی کریں گے، ان کی اپنی ضرورت کے لحاظ سے وہ جو ہے ان سے نکاح بھی کریں گے، ان کا بھی نکاح ہوگا۔ لیکن عام لوگوں کے لیے یہ بات کہی گئی کہ آپ جب نکاح کے لیے انتخاب کرتے ہیں تو آپ لڑکی کا انتخاب کریں، اور اگر پہلے سے یہ معلوم ہے شادی شدہ ہونے کی وجہ سے کہ ان کو اولاد نہیں ہے یا اولاد نہیں ہوتی ہے، یا جو ہے یہ جو ہے بچے جننے والی نہیں ہے، تو ایسی عورت کے بجائے ایسی عورت سے آپ نکاح کریں جن کو بچے جو ہے ہوں، جن سے بچے زیادہ ہونے کی امید ہو۔ ویسے تو بچہ دینے والا، اولاد دینے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، شادی کے بعد کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس عورت کو ہم یہ سوچ کر کے نکاح کر رہے ہیں کہ یہ اس سے زیادہ اولاد ہوگی تو زیادہ واقعی اس سے اولاد ہو جائے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، وہ تو اولاد دینے والا اللہ تبارک و تعالی۔ لیکن نکاح سے پہلے یہ چیز دیکھنے کی بات کہی گئی، تزوج الودود الولود، تو کس جو ہے بیک گراؤنڈ میں آپ نے یہ بات کہی تھی، اگر وہ بات ہمارے ذہن میں رہے تو یہ سوال ہی نہیں اٹھتا کہ ہم اس حدیث پر کیسے عمل کریں گے، پہلے کیسے معلوم ہو۔ اب دوسرا مسئلہ ہے محبت کرنے والی، تو عورت محبت کرنے والی ہے یا نہیں، ہم کو کیسے معلوم ہوگا؟ یہ یہاں پر بھی وہی سوالات، نکاح سے پہلے کیسے معلوم ہوگا؟ تو ہم نے اصل میں یہ ذہن میں پہلے سے بیٹھا لیا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے ہم جو نکاح کر رہے ہیں تو وہ جو ہے لازمی طور پر ایسی عورت ہوگی جس کے پہلے شادی ہی نہ ہوگی، لیکن اسلام کا تو معاملہ ایسا نہیں، پہلے شوہر سے وہ بڑی محبت کرتی تھی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اکثر میں مثال پیش کرتا ہوں کیونکہ حدیثوں میں اس کا ذکر ہے، اتنی شدید محبت کرتی تھی یہ اپنے شوہر ابو سلمہ سے، اتنی شدید محبت تھی ان کی کہ ان کی اس محبت کا ذکر کتابوں میں ذکر ہے، میرے بھائی کتابوں میں موجود ہے ان کا اس کا ذکر۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خاتون کے لیے پیغام دیا، جو لڑکی ٹوٹ کر چاہتی ہے اپنے شوہر کو، چلو اس کا انتقال ہو گیا، اب دوسرے سے بھی شادی ہوگی، تو عورت اپنے شوہر کو ٹوٹ کر چاہتی ہے
تو اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے، محبت کا بڑا فائدہ ہوتا ہے ازدواجی زندگی میں۔ اب یہ آخری پوائنٹ ہے جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے سے اگر شادی شدہ ہوتی ہے عورت، اس کی چاہے بیوہ ہو یا مطلقہ ہو یا مختلعہ ہو، یعنی کھلا جس کو ہوئی ہے، تو یہ لازمی طور پر اگر پہلے سے معلوم ہے کہ اپنے شوہر سے، پہلے شوہر سے بڑی محبت رکھتی تھی یہ عورت جو، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا اپنی جگہ پر فائدہ جو ایسی عورت کا انتخاب کر۔ تب تو کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا کہ نکاح سے پہلے کیسے معلوم ہوگا۔ لیکن اگر باقرہ بھی ہے تب بھی اس کو جانا جا سکتا ہے میرے بھائی، لڑکے کے بارے میں بھی لڑکی کے بارے میں بھی، دونوں کے بارے میں باتیں ہیں۔ میں اکثر جو ہے یہ بات دونوں کے بارے میں ذکر کرتا رہتا ہوں۔ ہم جان سکتے ہیں یہ انسان کی طبیعت ہوتی ہے، فطرت ہوتی ہے، میں جس کا بار بار ذکر کرتا ہوں اس درس میں، کہ اس عورت کی طبیعت میں دوسروں کے ساتھ محبت، اس کا دوسروں کے ساتھ تعلق، لگاؤ معلوم ہو جاتا ہے یہ، اور معلوم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے ساتھ رہنا کوئی ضروری نہیں ہے، یاد رکھیے گا یہ۔ ایک مرتبہ بقرعید کا موقع قریب تھا، تو ہم یہاں بنگلور میں جہاں رہتے تھے کرائے کے مکان میں، تو وہاں پہ پڑوس میں ہی ایک جو ہے بکرا جو ہے قربانی کے لیے خرید کر کے لایا وہ صاحب جو، تو لڑکی ایک دیکھا، لڑکی میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ کیسے یہ چیز معلوم ہوتی ہے۔ تو ایک لڑکی کو ہم نے دیکھا، چھوٹی لڑکی ابھی ہو، یعنی نقاب لگانے والے، چھوٹی لڑکی کی بات کر، کہ وہ جو ہے اس جو ہے جانور کو جو قربانی کے لیے آیا، بڑے پیار سے، بڑی محبت سے جو ہے اس کی جو ہے خدمت، اور اس کا جو ہے اس کے لیے جو یہ ہے، یعنی اپنا جو ہے وہ دیکھ رہا ہوں کہ لڑکی اپنا پورا پیار جو ہے اس کے اوپر جو ہے ظاہر کر رہی ہے۔ معلوم ہو گیا اس سے کہ لڑکی کی طبیعت کیا ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں معلوم کر، یہ ہے محبت کرنے والے کی طرف۔ کیسے معلوم ہوگا؟ یعنی ابھی تک شادی نہیں ہوئی ہے، باقرہ ہے، تو ہم کیسے یہ معلوم کر سکتے؟ اس کا اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ، ہم نے کہا تھا آپ سے پہلے بھی، دینداری کو لے کر کے، اخلاق کو لے کر کے، اپنے بھائی بہنوں سے کس طرح سے وہ محبت رکھتی ہے، اپنے والدین سے اس کی محبت اور لگاؤ کیسا ہے۔ جس لڑکی کا اپنے والدین کے ساتھ زیادہ اٹیچمنٹ نہ ہو، لگاؤ نہ ہو، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ کوئی لگاؤ نہ ہو، تو شوہر کے ساتھ بھی وہ چیز نہیں ہوگی۔ محبتیں الگ الگ ہوتی ہیں، تو ایک محبت وہ ہوتی ہے جو بہن کو بہن سے ہوتی ہے، جو بہن کو بھائی سے ہوتی ہے، جو بھائی کو بھائی سے ہوتی ہے، جو اولاد کو والدین سے ہوتی ہے، جو والدین کو اولاد سے ہوتی ہے، یہ بھی ایک محبت ہے، اور وہ چیز تو معلوم ہو جاتی ہے۔ شادی سے پہلے بھی یہ چیز جو ہے معلوم کی جا سکتی ہے۔ اس کی سہیلیاں ہوں گی، اور لڑکی کی سہیلیاں ہوں گی، اپنی سہیلیوں کے ساتھ اس کا کیا ہے ہوتا ہے، اپنی سہیلیوں سے بڑی محبت سے پیش آتی، پتہ لگ جاتا ہے کہ ان کی طبیعت میں کیا ہے، محبت ہے، یہ کسی سے بھی بڑی محبت، بڑی چاہ سے پیش آتی ہے۔ اتنی محبت ہوتی ہے اپنی سہیلی سے کہ اپنی سہیلی کو نہ دیکھیں، نہ ملیں تو ان کا دل بے چین رہتا ہے، ملنے کے لیے جو ہے ملتی رہتی ہیں برابر، بڑے لگاؤ سے ملتی ہے اپنی سہیلیوں سے۔ تب یہ سب چیزیں جو ہے لڑکیوں سے ہی، عورتوں سے ہی، اسی کی بات چل رہی، کیونکہ اسلام میں تو اس کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ جو ہے مردوں سے کوئی تعلق۔ اس کی جو ہم جو ہے عمر، اس کی جو ہے سہیلیاں، یا کہیے جو ہے اس کی رشتہ دار جو کزنس وغیرہ ہیں، جو عورتوں میں سے جو کزنس ہیں، یعنی چچا کی بیٹی، خالہ کی بیٹی، ماموں کی بیٹی، ان کے ساتھ بڑی اس کے اچھے تعلقات، بڑی اچھی جو ہے پیار محبت سے جو ہے ان کے ساتھ رہتی ہے، معلوم ہو جاتی ہے یہ چیز، یہ صفت جو ہے، اس کا اندازہ ہو جاتا ہے میرے بھائیوں اور بہنوں کہ بڑی جو ہے محبت والی فطرت ہے اس عورت کی، یہ ہر ایک سے بڑی محبت سے پیش آتی ہے، تو ایسی لڑکی کا انتخاب کریں۔ ایسے ہی لڑکے کا بارے میں بھی معلوم کر لیں کہ وہ اپنے ساتھیوں، اپنے بھائی بہنوں، اپنے والدین
بڑی محبت سے ان کے ساتھ رہتا ہے، طبیعت معلوم کر لے۔ تو جو لڑکی اپنی سہیلیوں سے بڑی محبت سے پیش آتی ہے، اپنے بھائی بہنوں سے بڑی محبت سے پیش آتی ہے، وہ محبت جو ان سے کرتی ہے، تو جب شوہر ملے گا اسے تو اپنے شوہر کو بھی وہ ٹوٹ کر چاہے گی، بڑی محبت کرے گی اپنے شوہر سے۔ جو شوہر، جو لڑکا اپنے گھر والوں سے بڑی محبت سے پیش آتا ہے، اپنی بہنوں سے، اپنے بھائیوں سے بڑی محبت سے پیش آتا ہے، بڑی محبت ہے اس کو ان سے، اپنے والدین سے، تو یاد رکھیے کہ یہ لڑکا کل کو اپنی بیوی سے بھی، چونکہ بیوی سے تو اور زیادہ محبت، تو جو ہے بیوی کے ساتھ جو تعلق ہے وہ تو آپ جانتے ہیں، اس کو کہنے کی ضرورت نہیں، تو اور ٹوٹ کر چاہے گا اپنی بیوی کو۔ اسی کو عربی میں ودود کہا جاتا ہے، یاد رکھیے گا، ودود یہ مبالغہ کا صیغہ ہے عربی زبان میں۔ مبالغہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی بہت محبت کرنے والا، ٹوٹ کر چاہنے والا۔ اور یہ محبت دل میں جتنی زیادہ ہوتی ہے، ازدواجی زندگی اتنی ہی کامیاب ہوتی ہے۔ اسی لیے یہ صفت ضرور دیکھیے شادی کا پیغام دینے کے وقت میں، یہ محبت بڑی اہم چیز ہے۔ اس شادی شدہ زندگی میں دونوں کے درمیان یہ محبت جتنی زیادہ ہوگی، یہ میرج لائف اتنی ہی ہیپی ہوگی، اتنی ہیپینس اس کے اندر ہوگی۔ یاد رکھیے گا، یہ میرا یہ جملہ ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ رول ہے، یہ ضابطہ ہے، یہ انسانی زندگی کی بڑی اہم چیز ہے کہ جو نگاہ محبت بھری ہوتی ہے، اس نگاہ میں عیب نظر نہیں آتا، بلکہ عیب بھی ہنر نظر آتا ہے۔ اور جس نگاہ میں محبت نہیں ہوتی ہے تو وہاں ہنر بھی عیب نظر آتا ہے۔ جب ٹوٹ کر چاہیں گے شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو، بڑی محبت جو ہے ہوگی، تو یہ محبت کیا ہوگا؟ شوہر کو اپنی بیوی سے شدید محبت ہے تو بیوی کی کوئی غلطی کبھی اسے نظر نہیں آئے گی۔ یاد رکھیے گا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ جسے آدمی چاہتا ہے کبھی اس کی غلطیوں پر اس کی نگاہ پڑتی ہی نہیں، کہتے۔ عربی زبان میں ایک بہت مشہور شعر ہے، میں آپ کو سناتا ہوں کہ عین الرضا عن کل عیب قلیلہ، رضامندی کی آنکھ ہر عیب سے تھکی ہوئی ہوتی ہے۔ جب آدمی کسی سے راضی ہوتا ہے، محبت کرتا ہے، چاہتا ہے اسے، تو اس کا کوئی عیب کبھی بھی اسے نظر ہی نہیں آتا۔ وَعَيْنُ السَّخْطِ تُبْدِي الْمَصَابِيحَ، اور جہاں یہ محبت کم ہو جاتی ہے، یہ محبت نہیں ہوتی، دلوں میں یہ محبت نہیں ہے، محبت کی یہ جذبات نہیں ہے، تو وہاں کیا ہوتا ہے کہ ہر خوبی بھی برائی نظر آتی ہے۔ ہر چیز میں عیب نکالنا، ہر چیز میں عیب نکالنا۔ گھروں میں آپ دیکھتے ہوں گے اس طرح کا ماحول ہوتا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ محبت کی کمی ہے۔ اس محبت کا یہ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ محبت اطاعت کی طرف لے کر کے جاتی ہے۔ اگر بیوی کو اپنے شوہر سے محبت ہے، شدید محبت ہے، صرف زبانی محبت نہیں، جو عام طریقے سے شادی کے بعد جو ہے، جو شادی کے شروع کے دن ہوتے ہیں، تو میں تمہارے لیے آسمان سے تارے توڑ لاؤں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، یہ وعدے نہیں۔ صحیح محبت، دل سے محبت اگر ہے بیوی کو اپنے شوہر سے، تو شوہر کی کبھی بھی وہ نافرمانی نہیں کرے گی، بلکہ شوہر کی مرضی کو ہمیشہ مقدم رکھے گی۔ یہ دیکھے گی کہ میرا شوہر کہیں ناراض نہ ہو جائے، کیونکہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے، انسان جس سے محبت کرتا ہے،
اس کی ناراضگی کبھی مول نہیں لیتا۔ یہی معاملہ شوہر کا بھی ہے۔ شوہر کو اگر واقعی اپنی بیوی سے محبت ہے تو یاد رکھیے بیوی کی خواہشات پوری کرنا وہ اپنی زندگی میں اس کو اہمیت دے گا۔ اگر میں نے بیوی کی یہ خواہش پوری نہیں کی تو میری جان سے زیادہ عزیز بیوی مجھ سے ناراض ہو جائے، تو بیوی کی ناراضگی کی فکر ہوگی۔ جب محبت میں کمی ہوتی ہے تو لاکھ ناراض ہو جاؤ، جاؤ مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں، چاہے شوہر کی طرف سے ہو چاہے بیوی کی طرف سے ہو، یہ کیوں ہے؟ یہ محبت کی کمی ہے۔ ٹوٹ کر چاہنے والے کبھی ایسا نہیں کر سکتے۔ ٹوٹ کر چاہنے والی بیوی اپنے شوہر کی ایک رات کی ناراضگی بھی برداشت نہیں کر سکتی، پیر پکڑ لے گی اس کے۔ ٹوٹ کر چاہنے والا شوہر اپنی بیوی کی ایک دن کی بھی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا۔ آگے بڑھ کر خود بولے گا آئی ایم سوری، غلطی میری تھی، میں نے جو ہے غلط کہہ دیا، معاف کر دو، پھر آئندہ سے ایسا نہیں کریں گے۔ یہ ایٹیٹیوڈ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ چیز ہوتی ہے میرے بھائیوں، محبت سے یہ چیز آتی ہے۔ اس لیے محبت کرنے والی، چاہنے والی، ٹوٹ کر چاہنے والی لڑکیوں کا انتخاب کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تزوج الودود الولود۔ کیسے جانیں گے اس کے بارے میں، وہ بات بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی، حدیث کی شرح بھی تھوڑی آپ کے سامنے کر دی، اور یہ صفت بھی ہمیں دیکھنا چاہیے۔ شادی کے وقت میں معلوم ہو جاتا ہے یہ جو بہت پہلے کسی کی ناراضگی کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ایسا جو ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، ان کی جو ہے ذرا ان کے مقابلے میں ایسے کا انتخاب کرنا جن کو محبت بھری زندگی گزارنا آتا ہے، ایسے جو ہے رشتوں کا انتخاب کریں۔ یہ چند باتیں تھی، وقت ہو گیا ہے آج کے درس کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے درس کو یہیں پر ختم کریں، اور اسی پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔